نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبره حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ روئے زمین پر اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا فرمایا، اور یہ واقعے کے مطابق بھی تھا، کیونکہ نبی کے پاس سب سے زیادہ علم ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی، بلکہ یوں کہنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ سب سے بڑا عالم کون ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ حضرت خضر کے پاس جائیں علم سیکھنے کے لیے، جہاں دو دریا ملتے ہیں اس جگہ ان سے ملاقات ہوگی۔ جو مقام بتلایا گیا تھا وہاں پر حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملاقات کی غرض بیان کی کہ میں اس وجہ سے یہاں آیا ہوں، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جو کام بھی کروں مجھ سے اس کے متعلق سوال نہیں کرنا جب تک کہ میں خود نہ تمہیں بتا دوں۔ سفر شروع ہوا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے 3 کام کیے۔ پہلا کام یہ کیا کہ ایک ملاح تھا، اس کی کشتی تھی، وہ کشتی ہی اس کا ذریعہ معاش تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا تختہ اکھاڑ دیا۔ پھر کچھ آگے ایک بستی میں گئے تو ایک بچے کو آپ نے قتل کر دیا۔ پھر آگے ایک اور جگہ گئے تو وہاں پر بغیر اجرت کے دیوار ٹھیک کر دی۔ چونکہ پہلے دونوں کام شریعت کے خلاف تھے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام خاموش نہ رہ سکے۔ جدائی ہوئی تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کو ان واقعات کا مقصد بتائے دیتا ہوں جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ کشتی والے غریب آدمی تھے، آگے ظالم بادشاہ تھا، وہ ہر صحیح سالم کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا، تو میں نے چاہا کہ اس میں کوئی عیب پیدا کر دوں تاکہ وہ عیب کی وجہ سے نہ لے کشتی اس کی۔ باقی رہا بچے کو قتل کرنا۔ بچے کے والدین مومن تھے، نیک تھے، اگر یہ زندہ رہتا تو ممکن تھا کہ انہیں سرکشی اور کفر میں مبتلا کر دیتا۔ ہم نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں انہیں ایسی اولاد دے جو پاکیزہ اور حسن سلوک سے اس سے بہتر ہو، اس لیے ہم نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ اور تیسری بات جو ہم نے دیوار بغیر اجرت کے ٹھیک کی، دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی، ان کے نیچے ان کے والد نے خزانہ دفن کیا ہوا تھا اور ان کا باپ نیک تھا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ کر اپنا خزانہ نکال لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریعی علم تھا، جبکہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تکوینی علم تھا۔ ہم شریعت کے پابند ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، یہاں سے لے کر آیت نمبر 98 تک حضرت ذوالقرنین کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ مشرکین نے جو 3 سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے، ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اس شخص کے متعلق بتائیں جس نے مغرب سے مشرق تک کا سفر کیا ہے۔ ذوالقرنین کے بارے میں یہ بات یقینی نہیں کہ وہ پیغمبر تھے یا نہیں، بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کو اقتدار اور وسائل عطا کر رکھے تھے۔ انہوں نے 3 سفر کیے۔ پہلا سفر مغرب تک کیا، جہاں سورج ایک دلدل نما سیاہ چشمے میں ڈوب رہا تھا، یہ دنیا کا آخری کونا تھا۔ اس کے بعد سمندر ہی سمندر تھا۔ اور دوسرا سفر مشرق تک کیا، جہاں سے سورج طلوع ہو رہا تھا۔ اور تیسرا سفر شمال کا تھا، وہاں کے لوگوں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے یاجوج اور ماجوج کی قتل و غارت اور خون خرابے کی شکایت کی اور درخواست کی کہ ان کے پہاڑوں کے درمیان دیوار بنا دیں اور مال کی پیشکش کی۔ حضرت ذوالقرنین نے فرمایا تمہارے مال کی مجھے ضرورت نہیں، البتہ افرادی اور جسمانی طور پر میری مدد کرو۔ آپ نے لوہے کے تختوں اور پگھلے ہوئے سیسے سے مضبوط دیوار بنا دی، جس سے وہ لوگ یجوج اور ماجوج کے فساد سے محفوظ ہو گئے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا۔
جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت قیامت کی ہولناکیوں کی وجہ سے لوگ بدحواسی کے عالم میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے۔ قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور صفات اور کمالات غیر متناہی ہیں، اگر انہیں لکھنا اور شمار کیا جائے تو کئی سمندر خشک پڑ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے کمالات اور صفات ختم نہیں ہو سکیں گی۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ یہ بتا دیں لوگوں کو کہ میں بشر ہوں، یعنی تمہاری طرح ایک انسان ہوں اور تم بھی بشر ہو، بس فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے اور تم پر نہیں آتی۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ خدا کی طرف سے وحی یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنے پر یقین رکھتا ہو تو اسے چاہیے ہے کہ نیک اعمال کرے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔ آگے سورہ مریم، اس صورت کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اسی مناسبت سے اس صورت کا نام بھی سورہ مریم رکھ دیا گیا۔ اس صورت کا مرکزی مضمون حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق صحیح عقائد کا بیان ہے۔ عیسائیوں کی تردید کی گئی ہے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے۔ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے بطن سے پیدا ہوئے، نہ تو وہ تین میں سے تیسرے ہیں اور نہ ہی خدا کے بیٹے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر انبیاء علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے اس صورت میں۔ اذ نادى ربه نداء خفیا، حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بالکل بڑھاپے میں آہستہ آہستہ دعا مانگی، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، کہ مجھے بیٹا دے جو میرا اور آل یعقوب علیہ السلام کا وارث بنے۔ یہاں وارث سے مراد دنیا کی وراثت نہیں بلکہ علوم نبوت کی وراثت ہے، جو کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی وراثت ہوا کرتی ہے۔ انبیاء کرام جو بھی تھوڑا بہت دنیاوی مال اور اسباب چھوڑ کر جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے، وراثت نہیں۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیا، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی اور ایسے بیٹے کی خوشخبری دی جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور اس سے پہلے اس نام کا کوئی اور شخص پیدا نہیں کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اسباب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے سوال کیا کہ میرے ہاں بیٹا کیسا ہوگا جب کہ میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بات سمجھائی کہ ہم بغیر اسباب کے بیٹا عطا فرمائیں گے۔ اس صورت میں معزز سامعین یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سبب کا محتاج نہیں ہے، بغیر اسباب کے اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی درخواست پر نشانی بتائی کہ تم ٹھیک ٹھاک ہونے کے باوجود 3 رات تک لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے۔ پھر آگے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اوصاف کو بیان کیا گیا کہ وہ دانا، پاکیزہ، نرم دل اور متقی اور والدین کے خدمت گزار ہوں گے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، یہاں سے حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ طریقے سے پیدائش کی تفصیل بیان کر کے عیسائیوں کی تردید کی جا رہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی عمر 13 سال یا 15 سال تھی، دونوں قول ملتے جلتے ہیں۔ بہرحال حضرت جبریل علیہ السلام خوبصورت مرد کی شکل میں آئے۔ فرشتہ جب بھی انسان کی شکل میں آتا ہے تو ہمیشہ خوبصورت مرد کی شکل میں آتا ہے۔ حضرت مریم نے ان کو دیکھا تو پردے کا اہتمام کیا۔ انہوں نے بتایا کہ میں جبریل امین ہوں، اللہ کی طرف سے بچے کی بشارت لے کر آیا ہوں۔ حضرت مریم کے گریبان نے پھونک مار دی، اس سے ان کو حمل ٹھہر گیا۔ ولادت کے دن جب قریب آئے تو ان کو بتایا گیا کہ فلاں جگہ پر تشریف لے جائیں، اور وہاں ٹیلے کی طرف گئیں تو وہاں پر بغیر موسم کے اللہ نے کھجور پر پھل لگا دیے، پانی کا چشمہ بھی جاری فرما دیا۔ بچے کی ولادت کے بعد آپ وہیں پر کھجور کھاتی اور چشمے کا پانی پیتی، 40 دن تک یا جتنے دن نفاس کے تھے وہیں ٹھہری رہی۔ اس کے بعد واپس اپنے خاندان میں آئی تو خاندان والوں نے کہا کہ یہ بچہ کہاں سے آ گیا ہے، تمہارا تو نکاح ہی نہیں ہوا۔ حضرت مریم کو حکم تھا کہ آپ اس بچے کی طرف اشارہ کریں، فاشارت الیہ۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے
صفائی دی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ قال انی عبد اللہ، اللہ کا بندہ ہوں، بیٹا نہیں۔ مجھے اللہ رب العزت نبی بنائیں گے، مجھے کتاب عطا کریں گے۔ اس طرح ان لوگوں کا سارا بہتان ختم ہو گیا۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کی کتاب عطا فرمائی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ میں جہاں بھی ہوں گا اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ میں جب تک زندہ رہوں مجھے اپنی ماں کا فرما بردار بنایا ہے اور مجھے سختی والا نہیں بنایا۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں آدم کی طرح ہے۔ جس طرح آدم علیہ السلام بن ماں باپ کے پیدا ہوئے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ سبب کا محتاج نہیں ہے، بغیر اسباب کے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یہاں سے لے کر آگے کئی آیات تک مختلف انبیاء علیہ السلام کے فضائل، کمالات اور صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے امام الموحدین حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت ہی عمدہ اور ہمدردانہ انداز میں دلائل کے ساتھ اپنے والد کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دی۔ والد نے بجائے دعوت کو قبول کرنے کے الٹا دھمکی دی کہ اگر تم اپنی دعوت سے باز نہ آئے تو میں تم پر پتھر برساؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والد سے کہا کہ میں اپنے پروردگار سے آپ کی بخشش کی دعا کروں گا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ابراہیم علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ جب معلوم ہو گیا کہ انہیں ایمان نصیب نہیں ہونا تو آپ نے دعا کرنا چھوڑ دی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، حضرت ادریس علیہ السلام کی بعض خصوصیات ہیں جو مفسرین حضرات نے ذکر کی ہیں۔ ان کے بارے میں ہے کہ آپ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قلم سے لکھنا شروع کیا، آپ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے کپڑا سی کر لباس بنایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام سے پہلے لوگ جو تھے وہ جانوروں کے چمڑے کا لباس پہنتے تھے۔ آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلحہ بنایا، کفار سے جہاد کیا۔ آپ سے پہلے شخص کوئی بھی نہیں ہے کہ جس نے حساب کتاب کو ایجاد کیا ہو، واحد آپ شخص ہیں جو حساب اور کتاب کے ماہر تھے۔ یہ حضرت ادریس علیہ السلام کی بعض خصوصیات ہیں جو مفسرین حضرات نے اپنی تفسیروں میں لکھی ہیں۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا، انبیاء علیہ السلام تو بڑے تھے، ان کی اولاد بھی بڑی نیک تھی، لیکن ایک وقت آیا کہ ان کے بعد نالائق قسم کے جانشین پیدا ہوئے۔ انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ نمازیں برباد کی، اور دوسرا کام شہوات اور خواہشات میں مبتلا ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ جو نالائق قسم کے جانشین ہوتے ہیں ان کی دو بیماریاں ہیں، نماز میں کوتاہی کرنا اور ناجائز خواہشات کو پورا کرنا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر بندے نے جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے۔ میدان محشر اور جنت کے درمیان جہنم ہے۔ ہاں فرق اتنا ہوگا کہ نیک اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے جہنم کے اوپر سے ٹھنڈک محسوس کرتے ہوئے گزریں گے اور جہنم کی گرمی انہیں محسوس تک نہیں ہوگی، اور جن گناہ گاروں کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں گریں گے، پھر سزا کے بعد جنت میں جائیں گے۔ جن کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان نہیں ہوگا وہ دوزخ میں گرنے کے بعد وہیں پڑے رہیں گے۔ اللہم اجرنی من النار، اللہ تعالیٰ جہنم سے بچائے۔ شاید نیک لوگوں کو جہنم کے اوپر سے گزارنے میں یہ حکمت ہو کہ دوزخ کی ہولناکی دیکھنے کے بعد جنت کی قدر و قیمت بڑھ جائے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو آدمی ایمان لائے اور اس کا عقیدہ ٹھیک ہو، اعمال سنت کے مطابق ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے محبت کی ہوائیں چلائیں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب اللہ کسی سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو جبریل امین سے فرماتے ہیں کہ فلاں بندے سے مجھے بہت پیار ہے۔ جبریل فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اللہ کو اس بندے سے بہت پیار ہے۔ فرشتے آگے
آگے اعلان کرتے ہیں، وہ اعلان چلتے چلتے زمین والوں تک آتا ہے، پھر اس نیک بندوں سے زمین والے بھی پیار کرتے ہیں۔ آگے ہے سورہ طٰہٰ۔ طٰہٰ یہ حروف مقطعات میں سے ہے، ان کے معنی سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں جب قرآن مجید کا نزول شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات تہجد میں قرآن کریم کی تلاوت اتنی فرماتے کہ بسا اوقات مسلسل قیام کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر ورم آ جاتا۔ اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اتنی زیادہ مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا معمول تبدیل فرما لیا، رات کے کچھ حصے میں آرام فرماتے، پھر بیدار ہو کر تہجد کی نماز پڑھتے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، تمام اہل علم کا اتفاق ہے اس بات پر کہ الرحمن علی العرش استویٰ یہ آیت متشابہات میں سے ہے، یعنی اس کا معنی صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، یہاں سے لے کر آیت نمبر 98 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی قصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس تشریف لا رہے تھے تو راستہ بھول گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دور سے ایک درخت کو جلتا ہوا دیکھا تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ یہاں ٹھہرو، میں وہاں سے آگ لے کر آتا ہوں۔ جب آپ اس درخت کے قریب پہنچے تو عجیب منظر دیکھا، اس درخت کی کوئی شاخ یا پتا جلتا نہیں ہے بلکہ آگ نے درخت کے حسن اور خوبصورتی کو مزید بڑھا دیا ہے۔ اسی دوران اس درخت سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز آئی کہ اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، اپنے جوتے اتار دو کیونکہ تم اس وقت طوا کی مقدس وادی میں ہو اور میں نے تمہیں نبوت دینے کے لیے منتخب کر لیا ہے، اس لیے جو وحی تم پر بھیجی جا رہی ہے اسے غور سے سنو۔ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس لیے میری عبادت کرو اور مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز قائم کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جو موسیٰ علیہ السلام سے مکالمہ فرمایا اور معجزہ عطا فرمایا اس کا ذکر ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں اور ان کی قبولیت کا تذکرہ ہے۔ قال رب اشرح لی صدری، جب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بغرض دین کی دعوت جانے کا حکم دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے 4 چیزیں مانگی۔ اے اللہ، جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں میرے اوپر کھول دے تاکہ مجھے سمجھانے میں مشکل پیش نہ آئے۔ اے اللہ مجھے اسباب عطا فرما، اے اللہ مجھے فصیح واضح زبان عطا فرما، زبان کی لکنت ختم ہو جائے تاکہ میں بات کھل کر بتا سکوں۔ یا اللہ میرے خاندان میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا معاون بنا دے، اس کے ذریعے میری کمر مضبوط فرما دے، اس کو میرے کام میں شامل فرما دے۔ یہ ساری دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بطور احسان اور تسلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا واقعہ ذکر فرمایا کہ ہم نے موسیٰ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو حکم دیا کہ اسے صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن ساتھ ساتھ چلتی رہی، صندوق فرعون کے محل کے پاس پہنچا، پھر دودھ پلانے والے معاملے کی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ان کی ماں کے پاس پہنچا دیا۔ اگلی آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے فرعون کے پاس جانے کا ذکر ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہاں اللہ تعالیٰ نے ضابطہ بیان فرمایا کہ مٹی سے تم کو پیدا کیا، مٹی میں لوٹائیں گے اور اسی مٹی سے اٹھائیں گے۔ بعض روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ جو انسان بھی پیدا ہوتا ہے تو رحم کے اندر ایک تو باپ کا نطفہ ہوتا ہے اور دوسرا جس مٹی میں اس انسان نے دفن ہونا ہوتا ہے اس مٹی کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے ماں کے رحم میں ڈال دیتے ہیں، تو جس مٹی میں اس نے دفن ہونا ہوتا ہے وہ مٹی اس میں شامل ہوتی ہے۔ اب اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خلقت انا و ابو بکر و عمر من طین واحدۃ من طینۃ واحدۃ، کہ میں ابو بکر اور حضرت عمر ایک ہی مٹی سے بنے ہیں۔
اس لیے دفن بھی ایک جگہ ہوئے اور قیامت کے دن اٹھیں گے بھی اسی جگہ سے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى، یہاں سے لے کر آیت نمبر 98 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اور فرعون اور بنی اسرائیل کا تفصیلی قصہ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی دیگر مختلف مقامات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو بیان کیا گیا ہے۔ كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ماضی میں جو حالات گزرے ہیں ان میں سے کچھ واقعات ہم تمہیں سناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باوجود امی ہونے کے بذریعہ وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اتنا تفصیلی قصہ بیان فرما دینا دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اور نبی ہیں۔ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ۔ گزشتہ آیات میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے بھول کر اس درخت سے کھا لیا جس سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دو لفظ بیان فرمائے ہیں، عصا اور فغوا، جن سے بعض لوگوں کو غلطی لگی کہ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی عصمت کے خلاف بات کہہ دی ہے، جبکہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء چھوٹے اور بڑے گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اب دونوں لفظوں کا معنی سمجھے۔ عصا کا ایک معنی ہے وہ کام کرنا جس کا ارادہ نہ ہو، آدمی بعض کام بلا ارادہ کر لیتا ہے، کرنا کچھ چاہتا ہے اور ہو کچھ جاتا ہے، اس کو معصیت کہتے ہیں، اور یہاں یہی معنی مراد ہیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے قصداً درخت نہیں کھایا تھا بلکہ بھول گئے تھے۔ فغوا کا ایک معنی یہ ہے کہ دنیاوی معاملات میں انسان کا مشقت میں پڑ جانا، راحت کا ختم ہو جانا، تکلیف میں آ جانا، یہاں یہی مراد ہے۔ مطلب یہ کہ جنت میں جو عیش تھی وہ ختم ہو گئی، اب مشقت پیدا ہو گئی۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ۔ اس آیت میں پانچوں نمازوں کا ثبوت ملتا ہے۔ قبل طلوع الشمس سے مراد نماز فجر ہے، وقبل غروبها سے ظہر اور عصر کی نماز مراد ہے، وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ اس سے مغرب اور عشاء مراد ہے، او اطراف النہار و اطراف النہار اس سے فجر اور مغرب کی تاکید کی گئی ہے۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ یہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ بات ہمیں سمجھائی گئی ہے کہ جو مال ہم نے ان کفار کو دیا ہے آپ کی نگاہ اس پر نہ اٹھے، یہ سارا کا سارا دنیا کا مال ہے، آزمائش کے لیے ہے، اللہ کا دیا ہوا رزق بہتر ہے، باقی رہنے والے ہیں نیک اعمال ہیں۔ بس آپ خود بھی نماز پڑھیں اور گھر والوں کے بھی نماز کی ترغیب دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔